دوستوں، اس وقت میں ملکہ نور جہاں کے مقبرے میں موجود ہوں۔ ملکہ نور جہاں کا اصلی نام مہر النساء تھا۔ بعد میں اس کو نور جہاں کا نام دیا گیا۔ یہ نام شاید مغل بادشاہ جہانگیر نے رکھا تھا۔ یوں تو جہانگیر کی اور بھی بیویاں تھیں، مگر اس کو سب سے زیادہ محبت ملکہ نور جہاں سے تھی۔ نور جہاں کے باپ کا نام مرزا غیاث تھا۔ شہنشاہ جہانگیر اور ملکہ نور جہاں کی محبت کی داستان آج بھی بڑے شوق سے سنی جاتی ہے، اور انڈیا اور پاکستان میں بہت سی کتابیں اس کے متعلق لکھی گئیں۔ ملکہ نور جہاں بہت بہادر تھی۔ وہ شکار بھی کیا کرتی تھی۔ اس نے ایک دفعہ ایک گاؤں کو ایک شیر کے شر سے نجات دلوائی۔ وہ شیر گاؤں والوں کو بہت تنگ کرتا تھا۔ ملکہ نور جہاں نے خود اس آدم خور شیر کو مار ڈالا تھا۔ اس واقعے سے گاؤں والے بہت متاثر ہوئے اور ملکہ کی بہادری بھی مشہور ہو گئی۔ بہت سے لوگ تو یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ اصل حکمران ملکہ نور جہاں تھی۔ جہانگیر تو بس نام کا ہی حکمران تھا۔ اصل سکہ حکومت پر ملکہ نور جہاں کا ہی چلتا تھا۔ ملکہ نور جہاں کی جو پیدائش ہے وہ 1577 عیسوی میں قندھار، افغانستان میں ہوئی تھی۔ ان کا خاندان پہلے ایران میں رہتا تھا، مگر صفوی حکمرانوں سے ان کے خاندان کی انبن ہو گئی، اور اس وجہ سے ان کا خاندان پھر قندھار میں آ کر رہنے لگا تھا۔ نور جہاں کی شادی پہلے مغل فوج کے ایک افسر شیر افغن سے ہوئی تھی، جس کا کسی وجہ سے قتل ہو گیا۔ اس کے بعد نور جہاں کی جہانگیر سے شادی ہو گئی۔ جہانگیر نے اپنے روزنامچے میں بھی ملکہ نور جہاں کا ذکر کیا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ ملکہ حساس ساتھی ہے، ایک شاندار خیال رکھنے والی بیوی ہے، ایک ماہر مشورہ دینے والی عورت ہے، اس کے علاوہ ایک اچھی شکاری، سفیر اور فن کی پرستار ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جہانگیر ملکہ نور جہاں سے بہت زیادہ متاثر تھا۔ ملکہ نور جہاں کے دور میں یورپین سے بھی تجارت کا آغاز ہوا۔ انہوں نے تاجروں سے ٹیکس لینا شروع کیا۔ اس صورتحال سے مغلیہ سلطنت کو کافی آمدنی ہوئی اور آگرہ شہر ایک بڑا تجارتی شہر بن گیا۔ ملکہ نور جہاں نے لوگوں کی فلاح و بہبود کے کاموں میں بھی کافی دلچسپی لی، اور یتیم لڑکیوں کو زمینیں اور جہیز دیتی رہی۔ ملکہ نور جہاں کا یہ مقبرہ کئی بار اجڑا۔ 18ویں صدی میں رنجیت سنگھ کے دور میں سکھوں نے یہاں سے قیمتی پتھر اکھاڑ لیے۔ اس کے بعد انگریزوں نے مقبرے کے باغ سے ریلوے لائن گزار دی، اور 19ویں صدی میں اس مقبرے کے حصوں کو کوئلے کے گودام کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا رہا۔ اب بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس مقبرے کی حالت زیادہ اچھی نہیں ہے۔ ملکہ نور جہاں فارسی زبان کی بے مثال شاعرہ بھی تھی۔ ان کا ایک فارسی شعر بہت مشہور ہوا جو ان کی لوح مزار پر بھی لکھا ہوا ہے۔ وہ شعر یہ ہے: بر مزار ماں غریباں نے چراغ
نے گلے نے پرو پروانہ سوزد نے صدائے بلبلے۔ اس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ مجھ اجڑے ہوئے کے مزار پر چراغ ہے، نہ کوئی پھول کھلے ہیں، اس لیے نہ یہاں پروانے کے پر جلتے ہیں، نہ بلبل کی صدا سنائی دیتی ہے۔ تلوک چند محروم جو اردو کے ایک مشہور شاعر تھے اور ان کا تعلق عیسیٰ خیل میاں والی سے تھا، جب انہوں نے ملکہ نور جہاں کے مزار کا دورہ کیا تو ان کو بہت زیادہ ویرانی نظر آئی، ان کا دل بہت دکھا اور انہوں نے ایک نظم لکھی جس کے کچھ اشعار میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ دن کو بھی یہاں شب کی سیاہی کا سماں ہے، کہتے ہیں یہ آرام گاہ نور جہاں ہے، مدت ہوئی وہ شمع تہے خاک نہاں ہے، اٹھتا مگر اب تک سر مرکد سے دھواں ہے۔